بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں شاہد انجم اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ایس اے نیوز. ہم آج ایسے ٹاپک پر بات کر رہے ہیں جس کے ہونے سے ملک ترقی اور نہ ہونے سے ملک تاریکی میں ڈوبتے ہیں. تعلیم ایک ایسی چیز ہے کہ اگر کسی قوم کو کسی ملک کو تباہ کرنا ہو تو وہاں کے لوگوں میں تعلیم جو ہے اس کے دروازے بند کیے جائیں. سینئر صحافی میرے ساتھ موجود ہیں جن کی گہری نظر ہے ایجوکیشن پر، اور آج ان سے بات بھی کریں گے. قاسم خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام. قاسم کیسے ہو؟ ٹھیک ہو؟ خیریت سے ہو؟ جی شاید بھی ٹھیک، اللہ کا شکر. قاسم کیا ہو رہا ہے یار؟ ہماری ایجوکیشن بڑی ٹھنڈی ہو رہی ہے اور بڑی اس کی شکایتیں بھی بہت ہیں. سر تعلیم کسی بھی معاشرے میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے. بدقسمتی سے ہم نے تعلیم کو ذریعہ معاش سمجھا ہوا ہے اور فرد کی ضرورت سمجھا ہوا ہے. بنیادی طور پر تعلیم جو ہے وہ معاشرے کی ضرورت ہے. ایک پڑھا لکھا افراد کا ہجوم جو ہے وہ ایک پڑھا لکھا معاشرہ تشکیل دیتا ہے، اور ایک ان پڑھ افراد پر مشتمل انسانوں کا مجموعہ جو ہے وہ ایک سمجھیں کہ جانوروں کا معاشرہ تشکیل دیتا ہے. تو اس لیے تعلیم جو ہے نا وہ ہم نے اپنے روزگار کے بجائے تعلیم کو روزگار سمجھنے کے بجائے اس کو ہم ایک معاشرے کی تشکیل کے لیے بنیادی ایلیمنٹ سمجھیں تو ہمارا معاشرہ جو ہے وہ ایک پڑھا لکھا معاشرہ کہلائے گا، سیولائز معاشرہ کہلائے گا. اور اس کے لیے جو ہے وہ بنیادی چیزیں ہیں جو حکومت کی ذمہ داری ہے. کسی بھی حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ تعلیم عام کریں اور ہر شہری تک تعلیم کو بلا رنگ و نسل پہنچا دیں، تب جائے کہ ہمارا ایک اچھا معاشرہ تشکیل بن سکتا ہے. اور اچھا معاشرہ ایک مستحکم ریاست کے لیے انتہائی اہم ہے. پرائیویٹ اسکول بہت زیادہ ہیں، کیا سرکاری اسکولوں میں پڑھائی نہیں ہوتی کیا؟ یہ قیام پاکستان سے لے کے اب تک یہ ایک معمہ ہے. ہمارے پاس گورنمنٹ کی سطح پہ ایک اسکولوں کا سسٹم ہے، پورا سسٹم ہے اور بہترین سسٹم ہے. جو انفراسٹرکچر سرکاری اسکولوں میں ہے وہ پرائیویٹ اسکولوں میں بالکل بھی نہیں. پرائیویٹ کا ایک شخص جو سرمایہ کاری کر رہا ہے کہ جی اسکول کھولوں گا، پیسے کما لوں گا، اس میں 70-80 گز سے لے کے اچھے اسکول بھی ہیں، یہ نہیں ہے، مگر یہ کہ جو زیادہ تر میجورٹی سندھ میں اس وقت 14,000 پرائیویٹ اسکول ہیں. تو ان میں سے تقریباً آپ یوں سمجھیں کہ 14,000 میں سے 12,500-13,000 تو چھوٹے اسکول ہیں سارے. 1,500 بڑے اسکول ہیں، وہ محلے میں جو ہوتے ہیں، محلے کے جو اسکول ہیں. تو انہوں نے ایک کمائی کا ذریعہ بھی بنایا، مگر بیسکس جو چیز ہمیں سوچنی چاہیے، جس طرح توجہ دینا چاہیے، ایک بڑا انفراسٹرکچر گورنمنٹ کی اسکول جو ہزاروں گز پہ مشتمل ہوتا ہے، جہاں لائبریری بھی ہوتی ہے، جہاں لیبارٹری بھی ہوتی ہے، جہاں پلے گراؤنڈ بھی ہوتا ہے، جہاں کھلی کلاسیں بھی ہوتی ہیں، وہ سب چھوڑ کے بچے ایک 80 گز کے پرائیویٹ اسکول میں کیوں جاتے ہیں؟ ایک فلیٹ میں ڈھربے میں بند ہوتے ہیں. ایک ڈھربے میں بند کیوں؟ یہ بیسک اس چیز کو فوکس کرنے کی ضرورت ہے، جو ہمارا حکمران طبقہ اس چیز کو اگنور کر رہا. ایک بچے پہ جو گورنمنٹ اسکول کے ہیں، ایک بچے پہ کم سے کم مہینے کا 50,000 روپے گورنمنٹ اسکول خرچ کرتا ہے. اس کے باوجود بچے وہ چھوڑ کے اس اسکول میں جاتے ہیں جہاں انہوں نے فیس بھی دینی ہوتی ہے، کیوں گورنمنٹ اسکول میں نہ آپ نے اسکول کی فیس دینا ہے، نہ آپ نے انرولمنٹ کا فیس دینا ہے، نہ آپ نے ایگزامینیشن کا فیس دینا ہے، نہ آپ نے کتاب خریدنی ہے. ایسے ہی یہ سب چھوڑ کے بچے پھر بھی اس 80 گز کے اسکول میں جانے پہ مجبور ہیں جہاں بچوں کو لوٹا جاتا ہے. میجورٹی اسکول لوٹتے ہیں، میجورٹی جو اسکول بعض لوٹتے بھی ہیں تو تعلیم بھی دیتے ہیں، بعض کرتے ہیں شوشہ اور پرائیویٹ اسکول ہے اس چکر میں وہاں چلے جاتے ہیں. اس چیز کا آج تک نہ کسی وزیر اعظم نے نوٹس لیا، نہ کسی وزیر اعلیٰ نے نوٹس لیا، نہ کسی وزیر تعلیم نے نوٹس لیا، نہ کسی سیکرٹری تعلیم نے نوٹس لیا کہ آپ ہر چیز پرووائڈ کرتے ہیں، مفت دے رہے ہیں، اس کے باوجود بچے آپ کی طرف راغب نہیں ہو رہے ہیں. تو اس کی بیسک میں جانا چاہیے، اس کو چیک کرنا چاہیے کہ اس میں مسئلہ کیا ہے. مگر وہ نہیں کرتے ہیں، ان کا اپنا لگا ہوا ہے، روزگار لگا ہوا ہے پرائیویٹ اسکولوں کا، وہ اپنا کما رہے ہیں، کھا رہے ہیں. قاسم، یہ پرائیویٹ اسکولوں کے لیے کیا لوگوں کی ذہن سازی کی جاتی ہے کہ پرائیویٹ اسکول میں ہی داخلہ کرانا ہے بچے کا سرکاری اسکول کی بجائے؟ یہ ایک پیلے اسکول کا کنسیپٹ پھیلایا گیا جان بوجھ کے کہ جی پیلا اسکول ہے. پیلا اسکول کا مطلب وہ پیلا رنگ لگا کے عجیب و غریب اس کی، حالانکہ مینٹیننس اسکول کو ملتا ہے، کلر اچھا ہو سکتا ہے، رنگ روگن کر کے اسکولوں کو اچھا پریزنٹ کر سکتے ہیں. باقی انفراسٹرکچر تو گورنمنٹ کے پاس جو پرائیویٹ کے پاس نہیں ہے، مگر پری پلاننگ اس کو وہ کر کے بدنام کر کے سرکاری اسکولوں کو یہ مافیا نے کیا ہے. یہ ایک مافیا ہے، باقاعدہ منظم مافیا ہے. اس وقت سب سے زیادہ مطلب ہیروئن اور چرس سے زیادہ پیسہ ایجوکیشن میں ہے.
چاہے وہ گورنمنٹ میں ہو, گورنمنٹ والے بھی کما رہے ہیں, بجٹ تو آ رہا ہے نا ان کا, سال کے 300 ارب روپے تو خرچ کر رہے ہیں. تو چاہے وہ گورنمنٹ کا اسکول ہو چاہے پرائیویٹ ہو, سب میں مافیا بیٹھا ہوا ہے اور اپنا اپنا دکانداری ان کے چل رہی ہے. تباہ ہو رہا ہے بچہ, تباہ ہو رہی ہے ملک کا مستقبل, فیوچر کے جو ہماری جنریشن ہے وہ تباہ ہو رہی ہے. باقیوں کا تو اپنا اپنا ان کا کام چل رہا. قاسم میں نے یہ بھی دیکھا ہے بہت سارے بچے جو ہیں وہ ہیں غریب گھرانوں کے, لیکن ان کو پرائیویٹ اسکولوں میں داخل کر دیا جاتا ہے, احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں. تو یہ ایسا کیوں مقصد کیا جا رہا ہے؟ ماں باپ کو کیا مثلا ایسا کون سا کوئی سبق پڑھا رہا ہے کہ نہیں آپ کچھ بھی کریں بچے کو جو ہے وہ بس پرائیویٹ پڑھا لیں؟ اور آپ نے ایک چیز اور دیکھی ہے, آپ کو معلوم ہے جو پرائیویٹ اسکول ہے وہاں تو سیلری اتنی کم ہے کہ وہ ٹیچر کیا پڑھائیں گے یار بچے کو. اصل میں ایک پری پلاننگ ذہن سازی کی ہوئی ہے اور ایک فیشن بنا دیا گیا ہے. اب ایک رشتہ دار پرائیویٹ اسکول میں پڑھتا ہے, دوسرا بول میں گورنمنٹ اسکول میں کیوں ڈالوں, میرا بچہ بھی پرائیویٹ میں جائے گا. تو وہ کر کے آپ دیکھیں اس میں بھی ایک ٹیکنیک ہے. اب اسکول کی سطح پہ آپ دیکھیں, اسکول کی سطح پہ آپ کو 70 سے 80% بچہ پرائیویٹ اسکول میں ملے گا, اور 30 سے 20% بچہ جو ہے گورنمنٹ اسکول میں جاتا ہے. وہ پھر میٹرک پاس کرنے کے بعد یہ فگر بالکل الٹ جاتی ہے, بلکہ زیادہ ہی الٹ جاتی ہے. اس میں یہ ہے کہ آپ کو تقریباً 90 سے 95% بچہ سرکاری کالج میں چلا جائے گا, اور 5 سے 10% بچہ جو ہے نا وہ پرائیویٹ کالجز میں چلا جاتا ہے. تو جب کالج کی سطح پہ مینجمنٹ اچھی کر کے آپ بچے کو راغب کر سکتے ہیں, بچہ وہاں چلا جانا پہ مجبور ہے, اور وہ کوشش کرتے ہیں جو اچھے شہر کے کالج ہیں, آدم جی کالج ہو گئے, ڈی جے سائنس کالج ہو گئے, PCHS گرلز کالج ہو گئے, یہ اچھے کالج ہیں. تو ان اچھے کالجوں میں لوگ جانے کے لیے جتن کرتے ہیں, میرٹ کے لیے باقاعدہ وہ ہوتا ہے, فائٹ ہوتی ہے. مگر یہ چیز اگر ہم اسکول کی سطح پہ دیکھتے ہیں تو اسکول کی سطح پہ بالکل الٹ ہے. وہ بچے پرائیویٹ اسکول جو ڈھربے اسکول بنے ہوئے ہیں وہاں جانے پہ راضی ہیں, مگر جو بڑے بڑے انفراسٹرکچر والے اسکول ہیں ادھر جانے کے لیے کوئی راضی نہیں ہے. تو یہ تو حکومت کو جو اتنا بجٹ دے رہی ہے, اتنے افسروں کا جو ہے نا وہ لشکر بھرتی کیا ہوا ہے, ان کو چاہیے کہ اس چیز کو ڈائگنوز کریں, اس کو ریسرچ کریں کہ اس کا مسئلہ کیا ہے. مطلب بچوں کو یہ سردار شاہ صاحب جب آئے تھے پہلی بار جب وزیر بنے ہوئے تھے, تو انہوں نے اپنے بچی کو لے جا کے حیدرآباد میں گورنمنٹ اسکول میں داخل کروایا, اور ایک اچھا میسیج گیا تھا. مگر اس کے بعد پھر ان کو کس پاداش میں ہٹایا, ان کو وہاں سے ہٹا دیا. پھر بیچ میں گیپ آیا, اس میں اچھے خاصے انہوں نے پروجیکٹ شروع کیے ہوئے تھے اسکولوں کی بہتری کے لیے. تو وہ بیچ میں گیپ آ گیا, گیپ میں وہ سارا ان کی محنت ضائع ہو گئی. ضائع ہونے کے بعد جب دوبارہ یہ آئیں تو ان سے بھی وہ پچھلی والی جو ہے نا وہ پروگرس نہیں ہو رہی. تو ضرورت اس امر کا ہے کہ پرائیویٹ اسکولوں کی طرف بچوں کو راغب کیا جائے, باقاعدہ مہم چلایا جائے, اور ان کی حالت ازار تھوڑی بہتر کی جائے. اکثر جو مینٹیننس کے پیسے ہوتے ہیں وہ صحیح جگہ خرچ نہیں ہوتے ہیں. اچھا قاسم, ایک چیز اور آپ نے دیکھی ہے, ہمارے جو پرائیویٹ اسکول کے جو بچے ہیں وہ اردو تو مکمل طور پہ بھول چکے ہیں. لکھنا بول تو سکتے ہیں, ظاہر ہے گھروں میں اردو بولی جاتی ہے, ہماری قومی زبان ہے. یہ رومن پہ آ گئے ہیں, نہ وہ انگریزی صحیح طرح سے بول پاتے ہیں نہ وہ اردو صحیح سے بول پاتے ہیں, وہ رومن پہ آ گئے ہیں. تو یہ بڑا فرق پڑا ہے. آپ کوئی ایسے اس کا سسٹم ہو سکتا ہے کہ ایک اچھی ہماری جو قومی زبان ہے اس کو متعارف کرایا جائے؟ اس کی بنیادی وجہ میں تو سمجھوں گا کہ سوشل میڈیا ہے. اکثر جو سیل فون کمپنیز ہیں انہوں نے شروع میں اردو دستیاب نہیں تھا, تو اس چکر میں بچوں نے رومن میں اردو لکھنا شروع کر دیا. انگلش تو ان کو پوری لکھنی نہیں آتی تھی, کیونکہ ہمارے یہاں دوسرے ملکوں کی نسبت, سب کانٹیننٹ کے ملکوں کی نسبت ہمارے یہاں اردو انگلش کا تھوڑا ہے, کمزور ہے. تو بچوں نے پھر وہ رومن میں انگلش میں اردو لکھنی شروع کر دی. تو وہ چیز اتنی ڈیولپ ہو گئی ہے کہ وہ بالکل ایک الگ سی ایک زبان بن گئی ہے. تو اس کے لیے اسکولوں کو چاہیے کہ کیونکہ کمپلسری تو ہے اردو, اسکول سے لے کے کالج کی سطح تک کمپلسری ہے, بلکہ گریجویشن سطح تک ہے. تو اس کے لیے یہ چاہیے ان کو پریکٹس کرائیں, بچوں کو لکھوائیں, اسکول میں ہوم ورک جو دیتے ہیں اس کو پورا کریں, بچوں سے اسکول میں بھی لکھوائیں اور بول چال بھی کریں. تو ہمارا ایک وہ بنا ہوا ہے کہ کانسیپٹ بنا ہوا ہے کہ جو انگلش بولتا ہے وہ بچہ بہت پڑھا لکھا ہے, جو بچہ انگلش نہیں بولتا وہ بالکل ڈل ہے. تو ایسی چیز نہیں ہے. انگلش ایک زبان ہے, علم نہیں ہے. اس طرح اردو ایک زبان ہے, علم نہیں ہے. کیونکہ اردو ہمارے لیے تو علم ہی ہے, کیوں ہماری مادری زبان ہے, ہماری تمام ادب اس میں ہے, شاعری اس میں ہے, ہماری تاریخ اس میں لکھی ہوئی ہے. تو وہ چیزیں ہم پڑھیں گے تو ہمارے لیے تو علم ہے, مگر انگلش ہمارے لیے علم نہیں, وہ جسٹ ایک لینگویج ہے. تو لینگویج ہمارے لیے چائنیز بھی ہے, لینگویج ہمارے لیے رشین بھی ہے, لینگویج ہمارے لیے عربی بھی ہے. تو اس طرح بہت ساری لینگویجز ہیں, مگر اردو ہمارے لیے اس لیے ضروری ہے کہ یہ ہمارے قومی زبان بھی ہے, ہماری تمام ادب
ہماری شاعری ہماری تاریخ سب اس میں وہ ہے چھپی ہوئی ہے. تو اس کو بچوں کو زیادہ سے زیادہ اردو کی طرف راغب کرنا چاہے میرے خیال سے. اس لیے گورنمنٹ کی سطح پہ کوئی پالیسی ایسی بنائی جائے. ٹیچر ہیں جو پڑھے لکھے ٹیچر ہیں وہ ایک چیز پالیسی ایسی بنا دیں کہ اردو زیادہ سے زیادہ بچوں میں جو ہے نا وہ کریں تاکہ آنے والی نسل اردو سے اجنبی نہ ہو. قاسم آخری سوال ہے, کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہمارا جو محکمہ تعلیم ہے اس کے اگر جو اعلیٰ جو افسران بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس ماحول کو تبدیل کر سکتے ہیں؟ کیا یہ کر سکتے ہیں کہ لوگوں کو جو ہے وہ زیادہ زیادہ سرکاری اسکولوں کی طرف راغب کیا جائے, اور پرائیویٹ اسکول جو ہے وہ کام تو کر رہے ہیں لیکن وہ ایک مافیا جو ہے اس کو کسی طرح جو ہے وہ توڑا جا سکتا ہے؟ جی بالکل توڑا جا سکتا ہے. اصل میں ساری چیز بات نیت کی ہے. اگر آپ کی نیت اچھی ہے, آپ کی نیت کرنے کی ہے تو آپ سب کچھ کر سکتے ہیں. آپ مثال لے لیں, جب انگریز برصغیر پہ قابض ہوا تو اس وقت ہماری یہاں کی جو زبان تھی فارسی تھی. تو ہمارے پاس بہت بڑے بڑے عالم فاضل انٹرنیشنل لیول کے مطلب عالم فاضل تھے. تو لارڈ میکالین آ کے یک جنبش قلم جو ہے نا وہ فارسی کو ختم کر کے انگریزی کو نافذ کیا. تو ہمارے جو علماء تھے, فضلاء تھے, جو دانشور تھے, ایک دم سے یوں سمجھیں کہ وہ ان کو بالکل نل اینڈ وائڈ کر دیا, جاہل کر دیا. تو اس کی نیت تھی, انگریز نے ایک پلاننگ کے تحت آیا تھا, تو ان کی نیت تھی کہ یہ چیز اس طرح ہم نے فارسی کو ان کے بیسک کو ختم کرنا ہے. اب جو غیر محسوس طریقے سے جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے مادری زبان کے ساتھ, وہ یہ ہو رہا ہے کہ کبھی رومن انگلش متعارف کرا دی, کبھی انگلش کو اتنا چڑھا دیا کہ جی انگریزی بولنے والا یہ عالم فاضل ہے, وہی پڑھا لکھا ہے, باقی لوگ نہیں ہیں. تو اس لیے ہماری جو آنے والی نسل ہے نا تو یہ بڑی مشکل میں ہے. آپ کو اردو کے ساتھ ساتھ قومی زبان کے ساتھ ساتھ جو ہماری علاقائی زبانیں ہیں ان کو بھی آپ نے آگے پروموٹ کرنا چاہیے, تاکہ اس میں بھی جو ایک جمود ہے اس میں ایک تحریک آ جائے. اور ویسی ہے سندھ میں سندھی زبان کمپلسری ہے, پنجاب میں پنجابی ہے, بلوچ میں بلوچی ہے, کے پی میں پشتو ہے, مگر اس طرز پہ کام نہیں ہو رہا. ہم نے اس کو صرف قانون کی حد تک, کتابوں کی حد تک رکھا ہے کہ جی یہ ہماری مادری زبان میں پروموٹ کرنی ہے, ہماری قومی زبان میں پروموٹ کرنی ہے, مگر اس کے لیے جو عملی اقدامات جس طرح سے کرنے چاہیے وہ بالکل بھی نہیں ہے. اس کے لیے حکومت بالکل کر سکتی ہے, ایک پالیسی مرتب کریں اور کرنے کے بعد اس پہ امپلیمنٹیشن کرائیں. کیونکہ ہر دیکھو پہلے ایجوکیشن کا ایک سیکٹری ہوتا تھا, ابھی ایجوکیشن کی اس وقت کوئی کم سے کم 4 سیکٹری ہیں. اسکول کا الگ ہے, کالجز کا الگ ہے, یونیورسٹیز اینڈ بورڈز کا الگ ہے, اسپیشل ایجوکیشن کا الگ, 4 سیکٹریز ہیں ایک محکمہ کی ہے. اگر یہ چاہیں تو اپنے محکموں کو اتنا اسٹرانگ کریں کہ اتنا اسٹرانگ کریں کوئی دوسرا محکمہ ایسا کر نہیں سکتا. اس کے لیے صرف ول کی ضرورت ہے, اور وہ ول لانے کے لیے یہ کہ حکومت کوئی پالیسی بنائے اور اس چیز پہ غور و فکر کریں تو بالکل ہو سکتا ہے. قاسم یہ بتا رہے تھے کہ اگر نیت ہو تو ہر کام ہو سکتا ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم مادری زبان کو بھول گئے اور صرف ان زبانوں پر ترجیح دے رہے ہیں جو ہمارے آگے چل کے معاشرے میں بہت بڑا ایک خلا پیدا کریں گی. ملتے ہیں مزید ویلاگ کے ساتھ, دیکھتے رہیے ایس اے نیوز. اللہ نگہبان.